ویلکم بیک ناظرین. فلسطین کے معاملے پر بات ہو رہی ہے. ساحل ادیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساحل ادیم صاحب, امت مسلمہ کی کولیکٹیولی بات کریں, آپ نے کہا کہ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کنڈیشن ہے کہ سارے متحد ہو جائیں, ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ زیادہ مشکل کام ہے. میں نے کہا یہ زیادہ مشکل کام ہے کہ 57 ملک ایک سنگل نوڈ کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. یہ آسان کام ہے کہ ہم پاکستان میں بل پاس کرا کے آرمی کی ڈائریکٹ تھریٹ پروڈیوس کر دیں ادھر اسرائیل کے لیے. اور پاکستان سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کام ہو جائے گا کہ بل پاس ہو سکتا ہے اور ڈائریکٹ تھریٹ ہو؟ میں آپ کو ایز اے پولیٹیکل برین ایک بات بتاتا ہوں. اگر یہ کوئی دشمن بھی سازش کرے نا تب بھی یہ کام انیویٹیبلی ہونا ہی ہونا ہے. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ دشمن نہیں دوست یہ پلان بنا لیں. پاکستانیوں کو یونائٹ کرنا ہے اور موبلائز کرنے کا اس سے بہتر, اور مسلمانوں کے کسی ملک کے لیے یہ میری درخواست ہے. آپ ایموشنل ہو کے نہیں کر رہے, آپ ریشنل اپروچ کے ساتھ ایک جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ کر سکتا ہے, لیکن اگر پاکستان یہ بل پاس کرا سکتا ہے, لیکن پاکستان کے اگر آپ معیشت کو دیکھیں, پاکستان کی سیاست کو دیکھیں, پاکستان کے استحکام کو دیکھیں, تو کیا ہم اس کیپیبل ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں؟ کیا سب کچھ سر؟ آپ دیکھیں, آپ نا جسٹ ریبٹل کرتے ہیں. میں آپ کو اس وقت جزیات میں بات کر رہا ہوں, آپ اس کی ایک کمیولیٹیو کنکلوژن نہ ڈرا کریں. ابھی سب سے پہلے تو کیا پاکستان کو یکجا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا فلسطینی کال کے لیے ریڈینس کے اوپر چائنا موبلائز ہوگا, ایران موبلائز ہوگا, رشیا موبلائز ہوگا, نارتھ افریقہ سمینا ریجن کے اندر پازیٹیو ڈیٹرنٹ جائے گا, نیگیٹو تو پازیٹیو بھی جائے گا. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے. پولیٹیکلی ونریبل ہوں گے ہم, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. میں بچہ تو نہیں ہوں, مجھے بھی پتا ہے پولیٹیکل سینکشنز کے ڈر ہوتے ہیں نا. بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہو از گونا گیٹ مور ونریبل. اس وقت ٹرمپ رجیم زیادہ ونریبل ہوتی ہے تیسرا فرنٹ کھولنے کے لیے, یا پاکستان پہلا فرنٹ کھولنے کے لیے ونریبل ہوتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے کہ ٹرمپ رجیم زیادہ ونریبل ہوتی ہے. سو ٹرمپ رجیم از سو ونریبل بیکاز آف یوکرین, ناٹ بیکاز آف اسرائیل. You are saying Pakistan is not vulnerable. Everybody, جنگ کا مطلب ہی ونریبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے سر. ہمارے فرنٹ اگر بھارت سے کھلا ہوا ہے, ہمارا افغانستان سے کھلا ہوا ہے, سیم از دا کیس ود امریکہ. افغانستان کو پاکستانی عورتوں نے اٹھا کے باہر پھینک دینا اگر فلسطینی کو آرمی دیتی ہے تو. وی آر دی آرمی دین. یہ مطلب دیکھیں زیرو سم گیم ہے یہ. دنیا عالم نہیں چلا رہے سر, دنیا عامل نہیں چلا رہے, دنیا ذہین لوگ نہیں چلا رہے, دنیا عاشق نہیں چلا رہے, دنیا دلیر لوگ چلا رہے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ یورپ کے عوانوں میں ہوں یا امریکہ کے ہوں یا پاکستان یا افغانستان یا دنیا کے کسی آدم اسلام کے پہلے بیٹے سے لے کے آخری تک جو دلیر ہوگا اسی کے نیچے سارے یکجا ہوں گے. یہ آسان بات ہے, سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس موقع کے اوپر بھی اگر فلسطین کے لیے کوئی ویزیبل موشن نہ ہوا, وی آر گوئنگ ٹو ملٹیپلائی نیچرلی. میرے بس کی بات ہی نہیں, آپ بھی, آپ مجھے بلائی جائیں 3 دفعہ بلائی جائیں, چوتھی دفعہ آپ کے بچوں نے بھی کہنا ہے سر ابو جی ساحل صاحب کو نہ بلانا, ٹھیک ہے. اور آپ 5 دفعہ انہوں نے پتہ ہے کہنا ہے ابو جی آپ خود کچھ نہیں کرتے, بلاتے ہی رہتے ہیں لوگوں کو, آپ بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جانے. یہ کامن سینس کی بات ہے. اس کے لیے کوئی بڑا بزرگ دانا کسی جرگے کا منشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 50-100 سال کے تجربے کے لیے 10 سال کے بچے کو پتہ ہے سر کنسسٹنسی از دا کی. اگر آپ نے پہلی دفعہ, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ آپ نے یہ خسیس پن کا مظاہرہ کیا, 5ویں دفعہ ہم آپ سے رضائی ہی نہیں کریں گے. اور آپ ہم سے پوچھتے رہیں گے کہ ہماری عزت کیوں نہیں کرتے ہو, ہم یہ والا انسٹیٹیوٹ ہے تو ہم وہ والا انسٹیٹیوٹ ہے, ہم پارلیمنٹیرین ہیں تو ہم آرمی ہیں, ہماری عزت کیوں نہیں کرتے ہو. ایک رینڈملی ہم نقشہ کھینچتے ہیں کہ مطلب اگر پاکستان کی آرمی اٹیک کرے تو کس طرح سے کرے گی. اٹیک پارٹ 2 ہے, چیپٹر 2 پہ کیوں جا رہے ہیں. چیپٹر 1 پہ اٹیک کی ریڈینس کی کال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, اٹیک کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب میں نے کہا ڈسٹریکشن از ہاف دا وکٹری. آپ اس پہ ایک پلان کے ساتھ جاتے ہیں نا. ظاہری بات ہے کہ آپ نے اگر یہ پلان بتا رہا ہوں سر. جی پلان وہ ذرا اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3. ہاں, اسٹیپ 1 کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اناؤنس کر دینا ہے کہ بھائی آپ پاکستان میں نا بل پاس ہو گیا ہے. اس بل پاس ہونے کے بعد آپ کو پر سینکشنز لگ گئیں. نہیں ابھی کہاں سینکشن لگ گئے, بل پاس ہوا نا. آپ وہ بل پاس ہونے میں سینکشن نہیں لگ سکتی. دیکھیں اس امریکہ نے ایران پہ ایسے نہیں لگتی. ایران پہ صرف یورینیم انریچمنٹ کا الزام ثابت نہیں ہوا تھا تو سینکشنز لگا دی. آپ اس کی ہسٹری کو نہیں جانتے. ایران یورینیم رچ نہیں ہے, کانفلکٹ رچ ہے. وہ ہم کانفلکٹ رچ نہیں ہیں. وی آر 51st اسٹیٹ آف امریکہ. ہم کانفلکٹ رچ نہیں ہیں امریکہ کے ساتھ. ہمارا ایک بھی امریکہ کے ساتھ کانفلکٹ نہیں ہے. ہم نے تو اپنی بہنیں بیٹیاں بھی دے دی اٹھا کے. کانفلکٹ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ سوچ ہے جس کی وجہ سے امریکہ کہتا ہے ان کی تو فکر ہی نہ کرو. یہ جو آپ نے جملہ بولا نا, یہ سوچ کے خلاف میں جنگ کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں کر سکتے. حماس کے پاس کیا ایٹم بم ہے یا ان کے بچے ریڈیو ایکٹیو ہیں؟
نہیں تو آپ پھر پریکٹیکل پلان بتا دیں, پھر میں ہو سکتا ہے میں وہی بتا رہا ہوں, چیپٹر 2 کے اوپر تو آئیں. جیسے ہی بل پاس ہوتا ہے, امریکہ کے سینیٹرز دن اور رات دیکھے بغیر فلائٹ لے کے اسلام آباد ایڈ ہو جانا کہ بھائی کیا کر رہے ہو, یہ بل پاس کر دیا تم نے, ہم نے نلیفائی کراؤ, ٹھیک ہے, نلیفائی, وی نیڈ اے کاؤنٹر اسٹریٹجی, دیٹس اسٹیپ 2. ابھی پاکستان آرمی نے کچھ نہیں کیا, یاد رکھیے گا. دین وی آر نیگوشیٹنگ آن دا بگ ٹیبل. اس نیگوشیشن کے لیے جو ہے سیلف اسٹیم چاہیے نا, اس وقت اس کی کمی ہے. میں وہ بچے نہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اسٹیپ 10 اسٹیپ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, پہلی دفعہ تھوڑی ہو رہی ہے, میں نے اپنی طرف سے آئیڈیا دیا. ایوری نوز دس از ہاؤ دا گیم از پلیڈ. اتنے مسلم ممالک ہیں, اتنے بڑے بڑے ان کے پاس اسکالرز ہیں, اتنے بڑے بڑے ان کے پاس تھنکرز ہیں, بڑی اچھی اسٹریٹجی آپ نے دی ہے سیلف اسٹیم کی. اگر یہ بات کریں, کیوں نہیں سعودی عرب نے بڑھ کر یہ قدم اٹھایا, کیوں نہیں ایران کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا؟ دیکھیں, پھر میں نے کہا ایران از این ایکسیپشنل کیس اسٹڈی. بھی سعودی عرب پہ رہتے ہیں, سعودی عرب کی بات کر لیتے ہیں. سعودی عرب شروع دن سے سیلف پریزرویشن اسٹریٹجی پہ رہا ہے, جب سے اس کو انگلینڈ نے اس تھرون پہ بٹھایا تھا. وہ اپنی فیملی کی پریزرویشن اسٹریٹجی پہ ہی رہا ہے آج تک. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے اپنی اسٹریٹجی چینج نہیں کی, کسی بھی شاہ نے, جتنا مرضی شاہ فیصل کے ہم گن گائیں. they are there to preserve the family legacy, nothing else. حدیث بھی ان کی انہی لوگوں کے اوپر اسی لیے تھی کہ یہ 3 شہزادے آپس میں لڑ رہے ہوں گے, ان کے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. So whatever France and Europe is going to say, especially France, and particularly saying France because of MBS, he is naturally going to think کہ یہی ہے اصل میں 2+2=4. اس کا ریشنل, اس کا لاجک یہیں سے آتا ہے. پروگریس, اینٹی ریڈیکلزم. اب تو فلسطین کا نام لینا بھی بین ہے سعودی عرب میں. تو حج کے طواف کے اوپر سے فلسطین کے اسکارف اتار لیے جاتے ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے نا, انہوں نے کب کی بریچ کی ہوئی ہے. بٹ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ, کیونکہ وہ شروع سے یہ پیٹرن دیتے ہیں. یہاں ایران یہ شروع سے پیٹرن نہیں دیتا ہوا ہے. ایران کے گراف ایسے جاتے ہیں, اور اس کی جو اسپائکس ہیں نا, اس کی وجہ سے ان کو اے پرائری سینکشنز لگتی ہوتی ہیں. ایران کا جو بھی صدر اور وزیر اعظم بنتا ہے, ان کی جو بھی رجیم آتی ہے, وہ ان سینکشنز کو ڈیل کرنے کے لیے آتی ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ پاکستان؟ اگر پاکستان کا گراف دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ پاکستان کا گراف نہیں, پاکستان نہیں, امریکہ کی 51st اسٹیٹ کا گراف دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں, ہم امریکہ کی 51st اسٹیٹ ہونے کے لیے ہم نے ہر کوشش, یہ گراف ہے ہمارا. میں نے آپ سے کہا نا کہ اف وی پلے آر گیم تھرو, جیسے فلسطینی جو ہے نا نسلی, یہ آپ نے وہ والی بڑی زبردست بات کی تھی کہ اسٹیپ 2 پہ آ گئے وہ سارے جو ہے ایم این ایز آ رہے ہیں, سینیٹرز آ رہے ہیں, ساری سینیٹرز آ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر 3rd اسٹیپ ہے کہ آپ اپنی ملٹری کو موبلائز کریں. نہیں سر, ضرورت نہیں پڑے گی. یہ وہ دور ہی نہیں ہے جس میں جنگیں ہوں سر. یہ اسرائیل نے 2 نمبری کی ہوئی ہے, جنگیں کیا ہوتی ہیں. پھر کیا اس کا 3rd اسٹیپ کیا ہے؟ 3rd اسٹیپ منی ٹرانسفر سر. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ پیسے دو ہمیں. جی, وی نیگوشیٹ آن دا بگ ٹیبل کہ بھائی ہمیں اس پوری 25 کروڑ کو نلیفائی کرنا ہے. 10 بندوں کی ٹی ٹی پی کو موبلائز کرنے کے لیے ہم نے 300 ملین کی 3 قسطیں لی تھیں 1 بلین میں, جو کہ 2 قسطیں نہیں ملی. اب کیا ہو گیا آپ کو؟ دس از اے ویری بگ گیم دیٹ یو آر پارٹ آف. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ منی کہ کسی کے 2 نمبری سے پیسے آنے کسی کے اکاؤنٹ میں. نو, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کنٹری ٹو کنٹری بائیلیٹرل اگریمنٹس ہونے. آپ سینکشن کی بات کریں, ہماری تو عید ہو جانی ہے ان ٹرمز آف معیشت, ان ٹرمز آف پالیٹکس. Because we are party to the big game. اس وقت سے 3 ملک بگ گیم کھیلتے ہیں. چوتھا آنے کی کوشش کرتا ہے فرانس, بیچ میں آنے نہیں دے رہے ہیں. یہ ٹریڈ وار اور ٹیرفس اینڈ آل آف دیٹ, وی آر ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ رجیم. میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کو اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑی اپرچونٹی بھی کوئی نہیں, کسی سیلفش مفاد پرست کے لیے بھی اس سے بڑی اپرچونٹی کوئی نہیں ہے کہ فلسطین کی چپ کو یوز کیا جائے اور اس سے پیسہ لیا جائے. پیسہ نہیں, اور بڑا کچھ نہ, پیسے کا مطلب ہوتا ہے. لیکن فار ایگزامپل when we talk about that particular cause کہ آپ نے چلیں ٹھیک ہے اسٹیپ 2 پہ آپ نے پیسے بھی لے لیے ہیں, لیکن کاز تو آپ کی وہیں کی وہیں ہے, وہاں پہ ظلم تو ہو رہا ہے, وہ آپ کے کہنے سے رکیں گے تو نہیں, وہ آپ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں گے, آپ پیسے لے کے خاموش ہو جائیں گے. بس آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس کا پیسہ ہے؟ ان کا پیسہ ہے. کہاں جا رہا ہے اس وقت وہ پیسہ؟ وہ پاکستان کے پاس نہیں, وائرن ڈوم میں جا رہا ہے اس وقت. تو ہم نے وہ نکال, آپ دیکھیں اٹس اے گیم آف منی. جس کا پیسہ لگوائیں, آپ اپنا پیسہ لگا کے بندوقیں بنائیں یا اس کا پیسہ خرچ کروائیں کسی اور چیز پہ. سر ڈیفنس کا پورا ایک بجٹ ہوتا ہے, ڈیفنس کا پورا ایک بجٹ ہوتا ہے. اس بجٹ کے امریکہ کا نا, جو انہوں نے اسرائیل کو دینا, وہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو جو امداد دے گا وہ اس بجٹ چنک سے نکال کے دے دے گا؟ پاکستان کون دے رہا ہے؟ فار ایگزامپل پاکستان کے ساتھ جو ڈیل کرے گا فار انسٹنس, ٹھیک ہے, وہ اپنے ڈیفنس بجٹ سے جو اسرائیل کو دے رہا ہے وہ نکال کے پاکستان کو دے دے گا. سر بات آسان کر کے بتاتا ہوں آپ کو, آپ سچ سمجھ نہیں رہے ہیں. $100 بلین
اس امریکہ کے ڈیفنس بجٹ میں نہیں تھے جو 9 اکتوبر کو چیز پروپوزل کیا اور 13 اکتوبر کو اپروو ہو گئے. $100 بلین کا مطلب سمجھیں. انہوں نے کیا 2010 میں اپروو کیے تھے یا 20 میں یا 21 میں یا 22 میں؟ He was never there. They had to come up with this war chest for Israel. We need to empty that war chest. It is that simple. کتنے ملکوں نے یوکرین کی مدد کرنے کے لیے کیا کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا انہوں نے. روس نے کسی وجہ سے وہاں پہ اپنا ڈیرا بٹھا کے رکھا ہوا ہے نا. کتنی کیا ریزسٹنس آئی ہے روس کو. تو کٹ ان شارٹ یو آر سیئنگ اٹس فائنینشیل گیم. اور ہم war is always about the money, sir. War is nothing less than the money, nothing more than the money. And Netanyahu is playing on America's money. It is that simple. میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھ سے پولیٹیکل سائڈ کا پوچھا ہے. اسلامک سائڈ کا پوچھیں گے وہ ڈیفینیٹلی بات ہے, اس پہ ایک آپ کا ایک پرسپیکٹو بھی ہے, اسلامی نقطہ نظر بھی ہمارے سامنے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں سر ہم سب کا جانا ضروری ہے, بالکل مرنا بھی ضروری ہے. یا فلسطینی مر جائیں یا ہم غریب ہو جائیں, آپ بتائیں. No, I need an answer to this. ایکویلیبریم ہونا چاہیے. یہ کاٹیے گا مت, نہیں ایکویلیبریم نہیں ہونا چاہیے سر. جی نہیں یہ بات غلط کیا آپ نے. فلسطینی مر جائیں یا ہم غریب ہو جائیں. نہیں ہم غریب ہو جائیں. ہم غریب ہو جائیں, اللہ کی قسم ہر بندے کی ہے یار. کوئی بات نہیں یار, ہم منیمم ویج پہ آ رہتے ہیں سارے پاکستانی, فلسطینی نہ مرے. وہ تو ایک بندے کی بھی جان ہو, وہ تو حرمت کعبہ. بالکل سر, میں یہی میرا بھی پرسپیکٹو ہے. ہم کامن سینس ہے ہمارے لیے. یہ تو غیر مسلموں کا بھی یہ پرسپیکٹو ہونا, تو پھر مسلمان ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ معیشت کھیل رہے ہیں تو ہمیں اسلام سمجھ نہیں آیا ہوا. اللہ کی قسم اینڈ میں آخرت میں کھڑے ہونا ہے, وہاں پہ یہ سوال نہیں ہونا معیشت بھی چاہیے تھی فلسطینی. لاسٹ کوشچن کروں گا, وی ہیو 2 minutes اونلی. اینڈ آف ٹائمس کی بات کریں اگر لاسٹ 2 منٹس میں لاسٹ 2 منٹس میں, اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ بڑا کنسٹرینٹ ہوتا ہے ٹیلی ویژن پہ اسپیشلی, تو سر کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے چین آف ایونٹس ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں؟ اینڈ آف ٹائمس کے لیے جی سر, حدیث مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گرافس بتائے ہیں مسلمانوں کے, 2 پیکس ہیں. تو دوسری پیک جو ہے نا وہ امام مہدی کے ہاتھوں ہیں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تھرو آنی ہے. تو یہ جو ٹائم چل رہا ہے it's reminiscent, that's the only word I can use, it's reminiscent کہ ہماری اگلی پیک کے پہلے کی ڈاؤن فال ہے. وہ کتنی لمبی ہے اس بارے میں تو میں کہیں سے بھی کامنٹ نہیں کر سکتا کہ ہاں اب وہ یہ واقعات ہو گئے ہیں. تو اب تو اینڈ آف ٹائمز کی پہلی وہ آ گئی ہے. اس طرح کا this is that could be 10 years from now, that could be 210 years from now for all I know. خیر 210 تو بہت ہی تھوڑا فگر ہے, could be 500 years from now. So جو ہمارے اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو کوئی میجر ایونٹ ایسا ہوا نہیں ہے جو کہ درج ہے کہ جس کے اوپر یہ والا واقعہ ہو, ایکسیپٹ یہ کہ اگر غزہ انہوں نے خالی کرا دیا تو میں تو اسرائیل کا کیس لڑی اینڈ آف ٹائمز کے لے رہا ہوں کہ جو بھی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں نا, یا یہ پاکستانی مسلمان گریٹر اسرائیل پلان جو نہیں مسلمان اسکالرز جو کمزرفی میں اور اپنی بے بزدلی اور بے شرمی میں یہ بول رہے ہیں نا کہ غزہ خالی کرا دو یار, بیچارے مارے جا رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اسرائیل کا اینڈ آف ٹائمز کا مشن یہ پورا کروا رہے ہیں. اسرائیل اگر یہ جیتا ہے, یہ سارا علاقہ پکڑ لیتا ہے, تب کہیں جا کے اینڈ آف ٹائمز شروع ہوگا نا. جی تو کامن سینس کی بات ہے کہ دجال کے آنے کے لیے, ان کے مسیح کے آنے کے لیے اسرائیل میں سارے یہودیوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ ساحل عدیم صاحب. آپ کی جو بھی رائے تھی ہم نے عوام کے سامنے رکھی. ناظرین, فلسطین کے معاملے پر ہر شہری کا, ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے, اور احتجاج ہوتا بھی ہے. اس احتجاج سے کسی کی جان, مال, عزت, آبرو اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ہاں آپ اپنے ڈومین میں رہ کے احتجاج کریں, جو طریقہ کار ہے اس میں آپ کو اسٹیٹ بھی اجازت دیتی ہے, ایسا ہونا چاہیے, اور بڑھ چڑھ کر ہونا چاہیے, پوری قوم کو اس میں حصہ لینا چاہیے.